جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف اپنا اگلا احتجاج کب کرے گی، یہ اب وہ کوشچن ہے جو بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں۔ آج خان صاحب سے ان کے جو لیڈران ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کی ملاقات بھی ہوئی، اس حوالے سے بھی کچھ تفصیلات ہیں اس ولاگ کے اندر، کوشش کروں گا کہ وہ بھی آپ سے شیئر کی جائیں اور کچھ مزید چیزیں بھی ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ اب پاکستان تحریک انصاف اگلا احتجاج کب کرے گی۔ دسمبر کی مختلف ڈیٹس آ رہی تھیں، کہا جا رہا تھا کہ جی 7 دسمبر کو احتجاج ہو سکتا ہے، 12 کو ہو سکتا ہے، مختلف ڈیٹس جو ہے لوگ شیئر کر رہے تھے۔ لیکن یہ اب میں آپ کو حتمی طور پہ بتا سکتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف دسمبر کے مہینے میں کوئی احتجاج پلان نہیں کر رہی۔ دسمبر کے مہینے میں کوئی احتجاج نہیں کیا جائے گا۔ ابھی جو کچھ ہوا ہے اس احتجاج کے دوران اور اس کو ریکور کرنے کے لیے جو ان کے کارکنوں کی اس میں جو ڈیتھس ہوئی ہیں ان کے حوالے سے قانونی کارروائی کرنے کے لیے وہ سارے معاملات کو دیکھا جائے گا۔ آج بیرسٹر گور کی عمران خان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی اور عمران خان صاحب سے ملاقات کے دوران عمران خان صاحب نے ان کو ان ساری چیزوں کے حوالے سے کہا کہ جناب دیکھیں یہ جو ورکرز کی ڈیتھ ہوئی ہیں اس کے اوپر انہوں نے افسوس کا اظہار کیا، انہوں نے قانونی کارروائی کا ذکر کیا۔ آلدو کہ بیرسٹر گور نے باہر آ کے ذکر کیا کہ جی خان صاحب نے کہا ہے کہ اس کو قومی اسمبلی میں بھی اٹھائیں اور اس کو سینٹ میں بھی اٹھائیں، خان صاحب نے یہ بھی کہا، اور خان صاحب نے ساتھ یہ بھی کہا کہ جناب یہ جو قانونی چارہ جوئی ہے اس کے اوپر کریں اور جن لوگوں نے یہ کیا ہے ان کے خلاف مقدمے درج کروائیں۔ اب پاکستان تحریک انصاف دیکھتے ہیں جناب کس طرح قانونی کارروائی کرتی ہے۔ ایک وہ کہہ رہے تو ہیں کہ ہم یہ کارروائی کریں گے، لیکن فی الحال جو احتجاج کی کال ہے یا جو احتجاج کے معاملات ہیں وہ دسمبر میں احتجاج اب نہیں ہوگا۔ اچھا، آج بیرسٹر گور صاحب کی ملاقات تو ہو گئی، ساتھ ان کے کوئی ایک آدھے لیڈر اور بھی تھے، غالباً کوئی وکیل لیڈر جن کی ملاقات ہوئی، شاید سلمان اکرم راجہ صاحب تھے جن کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی، اور دیگر بھی کچھ وکلا کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی۔ خان صاحب آج کس موڈ میں تھے اور اتنے دن خان صاحب کی ملاقات نہیں ہو سکی، وہ کیا کچھ ان کے ساتھ ہوتا رہا، اس حوالے سے بھی تفصیلات ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ انتظامیہ نے علیمہ خان کی، جی ہاں جی، عمران خان کی بہن کی ملاقات نہیں ہونے دی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی دفعہ بھی خان صاحب نے علیمہ خان کو یہ میسج دے کے بھیجا تھا کہ باہر جاؤ اور جا کے بتاؤ کہ 24 کی ہماری کال ہے، فائنل کال ہے، ہم نے احتجاج کرنا ہے۔ تو وہ علیمہ خان کے ذریعے خان صاحب میسج وغیرہ بھجواتے ہیں، اور اکثر جو پارٹی قیادت کچھ لگی لپٹی بھی تھوڑی سی اگر رکھتی ہے کہ وہ پوری ڈیٹیل اس طرح نہ بھی بتائے، شاید وہ پارٹی میں پہلے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اوبیسلی خان صاحب نے کوئی ہدایت دی ہوگی تو وہ پارٹی میں جائیں گے، سیاسی کمیٹی کے سامنے ڈسکس کریں گے، اس کے بعد شاید وہ باہر لانا چاہتے ہو۔ لیکن علیمہ خان صاحبہ فوراً وہ مسئلہ باہر لے کے آتی ہیں، فوراً وہ مسئلہ جناب وہ شیئر کرتی ہیں عوام کے ساتھ، میڈیا کے ساتھ۔ تو آج بھی یہ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ خان صاحب کی دل کی باتیں جو ہے ہو سکتا ہے کہ علیمہ خان بھی جو ہے وہ باہر آ کے بتائیں، وہ بتائیں کہ خان صاحب نے کیا کہا ہے، کیا معاملات ہیں۔ لیکن علیمہ خان کو نہیں ملنے دیا گیا، وہ کافی دیر وہاں پہ کھڑی رہی، انہوں نے غالباً کسی صحافی سے بھی گفتگو کی اور انہوں نے بتایا کہ جناب ہمیں نہیں ملنے دیا گیا، میری ملاقات نہیں کروائی گئی۔ اب جس دن بھی علیمہ خان کی ملاقات ہوگی تو آپ سنیں گے کہ بہت ساری ایسی باتیں جو آج باہر بیرسٹر گور نے آ کے نہیں کی یا خان صاحب نے ان کو نہیں بتائیں، وہ باتیں خان صاحب جو ہے علیمہ خان صاحبہ سے کریں گے، اور وہ جب باہر آئیں گی مل کے ان سے تو وہ پھر آپ کو بتائیں گے۔ اچھا، اب خان صاحب کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ مختلف خبریں گردش کر رہی تھیں کہ جی ان کو ڈیالہ جیل سے شفٹ کر دیا گیا ہے، ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، یہ معاملہ نہیں ہے، وہ معاملہ نہیں ہے۔ میں نے اپنے پچھلے 2-3 ولاگز کے اندر یہ آپ کو تسلسل سے بتایا کہ میرے پاس کوئی ایسی خبر نہیں ہے، میں نے جو بھی انڈیپینڈنٹ ذرائع سے پوچھا ہے مجھے اس خبر کی کوئی تصدیق نہیں ہو سکی، اور پھر آج آپ نے دیکھ لیا کہ خان صاحب ڈیالہ جیل میں ہی ہیں اور وہیں پہ ان کی ملاقات ہو گئی۔ تو اس طرح کی جو بھی خبریں آ رہی تھیں وہ حقائق کے منافی تھیں، حقائق نہیں تھے ان خبر کے اندر، یا وہ درست نہیں تھی وہ خبریں۔ اچھا، آج خان صاحب سے جو وکلا ملے ہیں وہاں پہ جو مقدمہ دیکھ رہے ہیں وہ وکیل بھی گئے ہوئے تھے، تو جب وہ عدالت میں پہنچے تو سارے وکیل سوچ رہے تھے کہ اتنے دن ہو گئے خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، پتہ نہیں خان صاحب کس حالت میں ہوں گے۔ تو خان صاحب جب عدالت میں آئے تو ان کو پسینہ آیا ہوا تھا، وہ جناب ایکسرسائز کر کے آئے تھے، ان کو کیس کی اتنی تیاری نہیں تھی خان صاحب کی کہ کون سا کیس ہے، اس میں کتنی سزا ہونی ہے، کیا ہونا ہے۔ لیکن اس سے پہلے خان صاحب نے ایکسرسائز اپنی پوری کی، جناب ان کو پوری ایکسرسائز کا جتنا ان کو موقع ملا، اور وہ پورا ان کو پسینہ شین آیا ہوا تھا، اور صحیح وہ اپنی ایکسرسائز کر کے پمپ اپ ہو کے وہاں پہ عدالت میں آئے، اور وہاں پہ آ کے انہوں نے پھر اپنے وکلا وغیرہ سے گفتگو بھی کی۔ اچھا، فیصل فرید چودھری صاحب جو ان کے وکیل ہیں، 2-3 دنوں سے آپ نے دیکھا کہ وہ ڈیالہ جیل کے روز چکر لگا رہے تھے کہ خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے، اور ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی۔ تو آج وہ بھی گئے ہوئے تھے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب سے جو ہے نا کچھ دنوں سے خان صاحب سے جو ہے وہ
ایک طرح سے ان کو نیوز پیپرز نہیں دیے جا رہے تھے اور کچھ ان کو وہاں پہ تکلیف تھی جس طرح، یا پھر ان کو تکلیف میں ڈالنے کی کوشش کی گئی، لیکن انہوں نے کتنی تکلیف لی یا کتنی تکلیف نہیں لی خان صاحب نے، وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے۔ پر آج خان صاحب کی ملاقات ہوئی اپنے لیڈران سے، اور باہر آ کے جو لیڈران نے گفتگو کی وہ بڑی ان لائک جو بیرسٹر گور صاحب نے گفتگو کی، اور وہی باتیں خان صاحب نے کی ہیں۔ پر مجھے یہ لگتا ہے کہ خان صاحب نے ان باتوں کے علاوہ بھی کوئی باتیں کی ہیں۔ خان صاحب جو ہے، اب آپ دیکھ لیں کہ اتنے دن ان کو ملنے نہ دیا جائے، یہ سارے معاملات چل رہے ہوں تو وہ تو بڑا سخت موقف لیتے ہیں، لیکن بیرسٹر گور صاحب نے کوئی اس طرح سخت موقف نہیں لیا، پر البتہ انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم قانونی کارروائی کریں گے، سینٹ میں اس معاملے کو اٹھائیں گے، آگے پیچھے اس معاملے کو اٹھائیں گے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ کب اٹھاتے ہیں۔ اب جو ایک کرٹیسزم ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ جناب خیبر پختونخوا میں آپ کی حکومت ہے، ابھی تک وہاں پہ آپ لوگوں نے کوئی ایف آئی آر درج نہیں کروائی، اور اسی طریقے سے آپ نے اسلام آباد کے کسی تھانے میں ایف آئی آر درج کروانے کے لیے کوئی درخواست نہیں دی ہے۔ اب یہ پرائیویٹ پروسیکیوشن لے کے آئیں گے، کیا کریں گے، یہ سارے معاملات تو آنے والے دنوں میں پتہ چلیں گے۔ آج پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے لیڈران کے اچانک خبر آئی کہ ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں، جس میں شیر افضل مروت صاحب بھی ہیں، جس میں رؤف حسن صاحب بھی ہیں۔ وہ لوگ جو اسلام آباد کے قریب بھی نہیں آئے ان کے بھی جناب وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے۔ تو حکومت جو ہے، اگر پاکستان تحریک انصاف کے اندر اگر کوئی فیکشن یہ سمجھتا ہے، کوئی دھڑا یہ سمجھتا ہے کہ جناب حکومت بات چیت کرے گی اور ہمارے لیے آسانیاں ہو جائیں گی اور معاملات اس طرح کے چلیں گے، لیکن وہ مجھے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ کیا اس وقت پاکستان تحریک انصاف سے بات چیت کر کے حکومت کے کوئی معاملات طے ہو سکتے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے کوئی معاملات طے ہو سکتے ہیں؟ فی الحال جناب وہ مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اس وقت اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اگر تحریک انصاف میں کوئی یہ سمجھتا ہے تو یہ ان کی اپنی سوچ ہو سکتی ہے، لیکن مجھے جو میں حکومت کے دوستوں کی گفتگو سنتا ہوں، جو دیگر صحافیوں سے بات کرتا ہوں، دیگر ذرائع سے بات کرتا ہوں، وہاں پہ یہ بالکل واضح ہے کہ اس وقت جو ہے بات چیت سے کوئی معاملات حل نہیں ہوں گے۔ پر اینی وے یہ جناب ساری صورتحال ہے۔ اب یہ جو 26 نومبر کی رات کو جو کچھ ہوا، پاکستان تحریک انصاف نے الزام لگایا کہ ہمارے اتنے لوگ جو ہے وہاں پہ شہید ہو گئے، اور اب بیرسٹر گور صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی 12 جو ہے ہمارے کنفرم جو ہے شہید ہیں۔ اب اس کو میڈیا ایسے رپورٹ کر رہا ہے، صحافی ایسے رپورٹ کر رہے ہیں، اور جی وہ دیکھیں جی پہلے یہ درجنوں کا کہہ رہے تھے، یہ کر رہے تھے، اب تو پتہ چلا یہ ایک درجن ہے۔ میرے خیال میں کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی ایک بندہ بھی ہو تو اس کے اوپر بھی جو ہے اس طرح بات کرنی چاہیے، اس طرح ٹھٹے لینے چاہیے۔ کیا 12 بندے نہ ہو گئے، گاجر مولی ہو گئی کہ کاٹ کے پھینک دیے؟ اچھا، حکومت ابھی بھی بضد ہے کہ وہاں پہ ایک بندہ نہیں مرا، حکومت ابھی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ایک گولی نہیں چلی، ابھی بھی حکومت کا یہ اس پوزیشن پہ کھڑی ہے کہ جناب ایک گولی بھی نہیں چلی، لیکن گولیاں وہاں پہ چلی، لوگ وہاں پہ زخمی ہوئے، بی بی سی نے رپورٹ کیا، دیگر صحافیوں نے رپورٹ کیا، گولیوں کی آواز سنی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، حکومت کہہ رہی ہے۔ اب اس کے اوپر جس طرح میں نے دن کو بھی کہا تھا، پہلے بھی جو ولاگ بنایا تھا اس میں میں نے عرض کی تھی کہ پھر آپ اس کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن بنا لیں، اچھی شہرت کے جو جج صاحبان ہیں، ایون کہ جناب جو نیا آئینی بینچ بنا ہے اس کے سامنے یہ معاملہ لے کے آ جائیں کہ اس کی تحقیقات کی جائیں۔ اچھا، جس طرح میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ جو بیرسٹر گور صاحب نے آ کے باتیں کی ہیں، جب خان صاحب کی بات باہر آئے گی تو وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوگی، مجھے یہ لگتا ہے۔ اور لٹرلی جس وقت میں یہ ولاگ بنا رہا ہوں، میں حلفاً آپ کو کہتا ہوں، ابھی آ کے مجھے کسی نے بتایا تو کہ جناب یہ ایک خان صاحب کی ٹویٹ آ گئی ہے، اور جو خان صاحب نے باتیں کی، اب اس میں جو خان صاحب نے باتیں کہی ہیں وہ بیرسٹر گور صاحب کا بڑا مائلڈ ہومیوپیتھک ورژن تھا۔ خان صاحب نے جناب جو ٹویٹ کی ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کا قوم کے نام پیغام جو انہوں نے جیل سے بھیجا ہے، اسلام آباد قتل عام کے شہداء کا سن کر انتہائی رنجیدہ ہوں۔ دور حاضر کے جنرل ڈائر نے جلیاں والا باغ کی تاریخ دہرائی ہے، ان شہیدوں کا خون ناحق ضائع نہیں جائے گا، اور ہم ان شہداء کا کیس اقوام متحدہ سمیت ہر فورم تک لے کر جائیں گے۔ حقیقی آزادی کی تحریک ان ہتھکنڈوں سے رکنے والی نہیں، نہ میں پیچھے ہٹوں گا نہ پاکستانی قوم۔ اگر ہم نے آج ہار مان لی تو پاکستانی قوم کا کوئی مستقبل نہیں ہوگا۔ پرامن احتجاج ہر پاکستانی کا بنیادی حق ہے، اور وہ پاکستان میں کہیں بھی کیا جا سکتا ہے۔ 9 مئی کو بھی ہمارے 25 کارکنان کو شہید کیا گیا، اور اس بار بھی پرامن مظاہرین کو گولیاں مار کر خون کی ہولی کھیلی گئی، اور درجنوں شہریوں کو شہید کیا گیا، جو کہ بدترین ڈکٹیٹرشپ میں بھی نہیں کیا گیا۔ ہماری کال پر لاکھوں پاکستانی تمام رکاوٹیں، گرفتاریوں اور دھمکیوں کے باوجود آئین پاکستان اور جمہوریت کی بحالی اور سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ لے کر اسلام آباد پہنچے، لیکن ان پرامن لوگوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔
इस बार शेलिंग और रबर बुलेट्स से आगे बढ़कर स्नाइपर्स और दीगर जानलेवा असले से कत्लेआम किया गया, जो डेथ सर्टिफिकेट्स में भी सामने आ चुका है। दर्जनों मुजाहिरीन को शहीद और सैकड़ों को जख्मी किया गया और 6000 से ज्यादा कारकुनों को झूठे केसेस में गिरफ्तार किया गया। मैं सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करता हूं कि गैर जानिबदाराना जुडिशल कमीशन बनाकर इस कत्लेआम की तहकीकात करवाई जाए और कत्लेआम का हुक्म देने वाले और उसमें मुलविस अनासर को सख्त तरीन सजाएं दी जाएं। मैं मुतालबा करता हूं कि शोधा और जख्मियों के हवाले से इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अस्पतालों का डेटा जल्द अज जल्द जो है वो पब्लिक किया जाए। तमाम अस्पतालों से और सेफ सिटी के सीसीटीवी फुटेजेस जो हैं उनको महफूज किया जाए ताकि 9 मई की तरह शवाहिद गायब न किए जा सके। मैं अपनी पार्टी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को हदायत दी है कि शोधा के लवाकिन और जख्मियों की देखभाल और उनके फलाह बहबूद की जिम्मेदारी लें। जो लोग लापता हैं उनकी बाजाबी के लिए तमाम तवानाई को खर्च करें और जो लोग गिरफ्तार हैं उनके केसेस की पैरवी करने के लिए वुकला की टीम्स की हौसला अफजाई करें। इस्लामाबाद में कत्लेआम के खिलाफ पेशावर में शोधा मार्च का इनेकाद किया जाए और पार्लियामेंट का सेशन जल्द अज जल्द बुलाकर करारदाद पेश की जाए। ओवरसीज पाकिस्तानी दुनिया भर में इस कत्लेआम के खिलाफ आवाज उठाएं और पाकिस्तान में जारी जुल्म और बर्बरियत के हवाले से आगाही मुहिम चलाएं। मैं इस्लामाबाद पहुंचने वाले लाखों पाकिस्तानियों को सलाम पेश करता हूं। अली अमीन, बुशरा बीबी, उमर अयूब, खालिद खुर्शीद, आलिया हमजा, शाहिद खटक, नौजवान लीडर्स समेत मार्च को लीड करने वाले तमाम सीनियर और जूनियर पार्टी मेंबरान और मेंबरान असेंबली और टिकट होल्डर्स को सराहता हूं। पंजाब और इस्लामाबाद में जैसे कर्फ्यू का माहौल बनाकर तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर क्रैकडाउन किया गया और मुल्की मैशत को खरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया, ये किसी भी महजब मुआशरे में काबिल कबूल नहीं। फॉर्म 47 के सहारे खड़ी खटपुतली हुकूमत और माफिया के गुलाम पुलिस के आईजी सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये जुल्म कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के कारकुनान मुतहद और मुनज़्ज़म होकर मुल्क पर मुसल्लत माफिया के खिलाफ अपनी हकीकी आजादी की जदोजहद के अगले मरहले की तैयारी करें। तो ये जनाब खान साहब के अकाउंट से ट्वीट हुई है। खान साहब ने ट्वीट की और ये वही बातें जो खान साहब ने अंदर की हैं, जो अपने वकला से उन्होंने की हैं और बैरिस्टर गौर साहब ने ये सारी बातें नहीं की। मेरे ख्याल में शायद उन्होंने जाके पार्टी मीटिंग में ये चीजें डिस्कस की होंगी और उसके बाद फिर उन्होंने ये ट्वीट की होगी। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर अलीमा खान आज मिलके आती तो ये पहले ही जेल के बाहर ही खड़े होकर अलीमा खान साहबा ने ये सारी बातें शेयर कर देनी थी। तो खान साहब तो बड़े संगीन इल्जाम लगा रहे हैं हुकूमत के ऊपर और वो अगेन कह रहे हैं कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इनके ऊपर मुकदमात होने चाहिए। अब देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके हवाले से क्या करती है। दूसरी जानिब हुकूमत मसलसल टीवी पे इश्तिहार दे रही है कि जनाब ये इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया और उन्होंने कहा कि जी इस्लामाबाद को खाली करवाया और एक भी शख्स की हलाकत नहीं हुई, एक भी गोली नहीं चली। हुकूमत तो अपने इश्तिहारात में भी ये दावा कर रही है, साथ साथ वो ये भी दावा कर रही है कि जनाब बैरूनी सरमायाकारी आ रही थी। अगेन वो बेलारूस के सदर की तस्वीर बार बार दिखाई जा रही है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये फॉर्म 147 वाले हैं बेलारूस के सदर। इनको ना यूरोपीय यूनियन मानती है, ना इनको अमेरिका मानता है, ना इनको बरतानिया मानता है। सब कहते हैं कि ये धांधली से सदर बने हुए और 1994 से माशाल्लाह ये सदारत के ओहदे पे वहां पे फायज हैं और पिछले इंतखाबात को तो सबने रिजेक्ट कर दिया आलमी दुनिया ने और कहा कि ये लेजिटिमेट, ये कानूनी जवाब इनके पास नहीं है कि ये इस कुर्सी पे बैठे। और इनका जो सरकारी इश्तिहार है जो उन इश्तिहारात में दिखाया जा रहा है, जो हुकूमत चला रही है इश्तिहार के जना जिसमें पीटीआई को दहशतगर्द साबित करने की कोशिश की जा रही है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे वो इश्तिहारात चल रहे हैं, उसके अंदर वो सदर साहब का त्यारा भी नजर आ रहा है। पर आपको शायद पता ना हो कि मैंने पहले भी अर्ज की थी कि ये सदर साहब के त्यारे के ऊपर भी पाबंदियां लगी हुई हैं। यूरोप इनको भी कोई पुर्जे नहीं बेचता क्योंकि वो ये कहते हैं कि ये जाली सदर है, ये जाली मैंडेट वाला है, ये फॉर्म 147 वाला है। वो तो नहीं कहते 147 वाला, मैं 147 आपको समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं। तो एनीवे जनाब ये सूरत हाल है अब। लेकिन अगले मरहले की जो तैयारी खान साहब ने कहा है कि आपने करनी है, आपने एहतजाज करना है, वो मैं आपको हतमी खबर दे रहा हूं कि दिसंबर के महीने में वो नहीं होगा। लेकिन अब अगर खान साहब की मीडिया से गुफ्तगू होती है, जब सहाफी वहां पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारी और भी चीजें आएंगी। तो जनाब ये अब तक की डिटेल्स थी कि दिसंबर में फिलहाल कोई कॉल नहीं है। आई डोंट नो अगली कॉल फिर कब आएगी, ये ताजा तरीन सूरत हाल है। जो भी इसमें मजीद पेशरफ्त होगी हमारी कोशिश होगी कि आपको अप टू डेट रखा जाए। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।